السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین کا بہترین کام لے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جس نے بھی یہ نوٹس کمپلیٹ کیے ہوں گے اس کو بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا. استاد محترم نے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمیں دے دیا. ہاں، اگر اس پہ ہم عمل کریں اور اس کو اپلائی کریں گے تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں دعائیں پڑھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انی اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اچھا جی، ہم نے پیچھے واو کی ادائیگی کا طریقہ دیکھا تھا نا، جس میں واو متحرک، واو لین، واو مدہ. اب ہم نے یہ بس یہ اس کا تھوڑا سا ایک پارٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ واو کو ادا کرتے وقت خاص طور پہ دھیان رکھیں کہ واو کو باریک پڑھیں. چونکہ واو میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے ہم اس کو گول ہونٹوں کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو حرکت کے ساتھ اس کو موٹا کر دیتے ہیں. تو حرکت کے بعد جب منہ اوپر کو کھولنا ہے تو پھر اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس کو موٹا کرتے ہیں، اگر اس کا خیال رکھیں. اگر واو مشدد ہو تو پوری مضبوطی سے ادا کریں او. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہ کریں کہ اس کی آواز رک جائے، کیونکہ وہ رخوہ ہے. ٹھیک ہے، تو آواز تو چلے گی، تو او اس کی نرمی کا بھی خیال رکھنا ہے. او او. اور واو میں زیادہ احتیاط ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جیسے واو متحرک ہے تو ہم پڑھیں گے اتقوا سولت. ٹھیک ہے، اور واو لین کی مشق کیسے کریں گے؟ تخشون، اور ولو تدعون. واو مدہ میں کیا آئے گا؟ یستطیعون، یشہدون. تو ہم اس کو ہونٹوں کی، یہ واو متحرک میں بھی ہونٹ گول ہوں گے، واو لین میں بھی ہونٹ گول ہوں گے، اور واو مدہ میں بھی ہونٹ گول ہوں گے. اب ہمارا لاسٹ لیسن اور لاسٹ مخرج ہے خشوم. الخشوم، اس سے غنہ نکلتا ہے. دونوں آنکھوں کے درمیان جو ناک کی ہڈی ہے اس سے غنہ نکلتا ہے. یہ غنہ نون اور میم میں پایا جاتا ہے. اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا کہ آواز ناک میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ ناک کو پکڑ لیں، اگر آپ کو وائبریشن جس کو ہم بندش کہتے ہیں محسوس ہو، تو آواز بند سی محسوس ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ناک میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وائبریشن محسوس ہو. ناک کا اندرونی حصہ ہوتا ہے غنہ کی حقیقت جو ہے یہ ایک، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک صفت ہے. خشوم کے اندر سے جو آواز کا آنا ہے یہ کیا ہے؟ خشوم، یہ ایک صفت ہے ان حروف کی. یہ ایک صوتی صفت ہے جو میم اور نون کے ساتھ لازمی طور پہ موجود رہتی ہے. غنہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، غنہ اصلی، غنہ فرعی. غنہ جو یہ ہے نا، یہ میم اور نون کے ساتھ لازمی جزو ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتا. اس کی ادائیگی میں زبان کا کوئی عمل نہیں ہوتا. ہماری آواز جو ہے وہ ناک کی ہڈی سے آتی. ٹھیک ہے، ہمیشہ آواز ناک سے نکالنا. بعض لوگ جو ہیں ہر حرف میں ناک سے آواز نکالنے لگ جاتے ہیں، جیسے با میں بھی، تا میں بھی، اور حروف مدہ میں بھی، جیسے قل ہو اللہ احد. ساری آوازیں جو ہیں وہ ناک سے نکالتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، تو یہ نہیں کرنا. صرف نون مشدد، می مشدد، اور کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ آواز اور جو غنہ اصلی ہوتا ہے جیسے ان، ام، یہ ایک ذاتی صفت ہے نون اور میم کی، تو تب غنے کو ناک سے نکالتے ہیں. اور غنے کو بہت زیادہ لمبا جو ہے وہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے اساتذہ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں قرآن کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ہم نہ صرف خود قرآن پڑھیں اچھا، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمانی کیفیت کو اتنا اچھا کر دے
کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اس قرآن کے ساتھ لگنے لگے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اس طرف کھینچ کے لائیں، ہمیں اس میں فائدے جو ذاتی طور پہ نظر آتے ہیں وہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی نظر آئیں اور ہم دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں۔ ایک ہوتے ہیں ہم خود نیکی کیے جا رہے ہیں نا، تو وہ آسان ہوتی ہے، وہ کیا مشکل ہے کہ میں نے خود کو اٹھا لیا، لیکن میں ساتھ چار لوگوں کو اٹھا کے چلوں تو اس نیکی کا اپنا ہی ایک فائدہ اور ایک اپنا ہی مزہ اور اپنی ایک انرجی ہوتی ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آپ جیسے اب یہ دیکھیں خوشبو کے پاس کوئی چیز رکھ دیں تو وہ خوشبو کچھ نہ کچھ تو اس چیز کو لگ ہی جاتی ہے نا۔ اسی طرح گندی جگہ پہ کوئی چیز رکھ دیں تو آپ کتنا بھی اس کو پیک اور ریپ کر کے رکھیں تو اس کی اسمیل بھی چڑھے گی اور وہ چیز گندی ہو ہی جائے گی۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہمارے پاس جو لوگ ہوں ان تک اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو جاننے چاہیے، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ان کو ہونا چاہیے ہماری ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے اور شر کے تالے بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔